کی نیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے وہاں پہ اپنا ایک ایجنڈا دیں گے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں تھے۔ اپوزیشن جس نے یہ اجلاس بلایا، جس کے ریکویسٹ پہ آیا، اس کے لیڈر ہی وہاں پہ نہیں تھے، شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے یہ ایکسکیوز دیا کہ آبویسلی کہ وہ کینسر کے سروائیور ہیں، تو ان کو لوگوں نے روکا، ڈاکٹرز نے روکا، اس لیے وہ نہیں جا سکے۔ پرائم منسٹر کا نہ ہونا جو ہے بڑا تعجب کی بات ہے اس اہم ترین کرائسس میں، جب قوم کو ضرورت ہے پرائم منسٹر کی، جب قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ ہمارا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے حکومت ناراض رہے یا ناراض نہ رہے، یہ قوی وہ تجزیہ رہا ہے، بڑا ٹکا کے تجزیہ رہا ہے کہ حکومت اور ہمارے پرائم منسٹر لاک ڈاؤن کو لے کے کنفیوژن کا شکار رہے ہیں، اور لیڈرشپ کی وہ ہمیں اعلیٰ سطح نظر نہیں آئی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور اس میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ پرائم منسٹر اپنے اوپر الزام لینا نہیں چاہ رہے تھے، ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن دنیا جہان کی بڑی ہماری تو اکانومی کچھ ہے ہی نہیں، ہماری تو اکانومی تباہ حال ہے پچھلے 1.5-2 سال سے، اس سے پہلے بھی کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن میں اگر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کی بات کو، تباہ حال اکانومی، انفلیشن ڈبل ڈیجٹ، فوڈ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ، اکانومی کی گروتھ گری ہوئی تھی، ڈالر آسمان پہنچا ہوا ہے، تو ہماری تو اکانومی پہلی تباہ تھی۔ وہ جو بڑے ملک ہیں امریکہ جیسے، جن کی دنیا کی گریٹسٹ اکانومیز ہیں، کرونا میں وہ تباہ ہو گئی، انہوں نے لاک ڈاؤن پھر بھی لگایا۔ انگلینڈ کی اکانومی تباہ ہو گئی، انہوں نے لاک ڈاؤن پھر بھی لگایا۔ پورے یورپ کی اکانومی تباہ ہو گئی، انہوں نے لاک ڈاؤن پھر بھی لگایا۔ کیوں لگایا؟ کیونکہ وہاں انسانی جان کی اہمیت ہے، انسانی جان کی قیمت ہے، اور وہاں پر سسٹم ہے لوگوں تک گھروں میں بیٹھ کے چیزیں پہنچانے کا، راشن پہنچانے کا، پیسے پہنچانے کا۔ ہمارے پاس پیسہ ہو بھی، راشن ہو بھی، ہماری حکومت ناکام نظر آئی ہے لوگوں تک کچھ بھی پہنچانے میں۔ ایک نیشنل لیول پہ اس میں تمام گورنمنٹ شامل ہیں، خواہ وہ سندھ کی ہو یا فیڈرل ہو یا پنجاب کی ہو۔ کل بورس جانسن جو ہیں، انہوں نے جو خطاب کیا اپنی قوم سے، وہ ایک لیڈرشپ میں مبنی خطاب تھا۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کھولنے کی بات تو کی، لیکن دیکھیں کتنی کڑی شرائط لگائی ہیں۔ کاش ہمارے ملک کے حکمران جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کر لیں۔ بورس جانسن کا کل قوم سے خطاب ایک اسٹیٹمنٹ شپ تھی، وہ پرائم منسٹرشپ اور وہ لیڈرشپ جو ہمیں بھی درکار ہے، جو نظر نہیں آتی۔ سنوائیں۔ کہا جی اکانومی چاہے تباہ ہو گئی، ہم نے سیکریفائز کیا، لیکن ہماری پرائرٹی جو ہے لوگوں کی زندگی ہے، وہ اکانومی نہیں ہے، لوگوں کی جان ہے۔ اور ہم لاک ڈاؤن کھولنے بھی جائیں گے تو 4 کنڈیشنز پہ، اگر ہمارا ہیلتھ سسٹم صحیح ہو، اگر انفیکشن جو ہے پہ پریشر نہ ہو، اگر انفیکشن کا ریٹ نہ بڑھے، اگر ڈیتھ ریٹ نہ بڑھے، اگر سیکنڈ پیک اس کی نہ آئے، یہ تمام چیزیں ہیں اسٹیٹسمین شپ کی، آرگنائزیشن کی، سٹرکچر کی، جو پاکستان میں نظر نہیں آئیں۔ قومی اسمبلی میں جو لاک ڈاؤن کے تو کھول ہی دیا پورے گورنمنٹ نے، اور اس میں کوئی اس طرح کی ترجیحات شامل نہیں جو کہ ہمیں انگلینڈ کے پرائم منسٹر کی ترجیحات میں نظر آئیں، اگر ہم ان کو دیکھیں انسپریشن کے لیے۔ آج قومی اسمبلی کے اندر جو خطابات ہوئے ان میں کچھ پوائنٹس بڑے اہم تھے، کچھ جو تھے وہ آبویسلی صرف مرس لگی تھی گورنمنٹ کے اوپر، وہ سنواتا ہوں۔ اس کے بعد آج کا پینلسٹ صداقت علی عباسی صاحب ہیں، عظمیٰ بخاری صاحب ہیں، شیلا رضا صاحب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب۔ خواجہ آصف نے کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ورسٹ نے ابھی آنا ہے، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے، کوئی ایسی بات کریں جو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ 100 کیسز پہ سخت لاک ڈاؤن، 12,000 کیسز پہ نرم بندشیں، 16,000 کیسز پہ سمارٹ لاک ڈاؤن، 31,478 کیسز پہ 678 اموات پہ لاک ڈاؤن ختم۔ کوئی اس پالیسی کو ڈیفائن کر دے سوائے ایک لفظ ہے کنفیوژن۔ یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے، جو انتظامات کیے گئے وہ ناکافی تھے۔ وزیر اعظم 8-10 بیانات اس قسم کے دیتے ہیں جو متضاد ہیں۔ اس کرائسس کے اندر خود بھی کنفیوز ہیں اور قوم کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ ہمارے جو مسیحا ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں اس ڈیزیز کے لیے۔ ہماری جو 1.5 سال میں اکانومی کمپلیٹ کولیپس کر چکی تھی، اب کرونا کے ذمے اس کو لگایا جا رہا ہے۔ اس کرائسس کے دوران بھی جو ہے گرفتاریاں جاری رہیں، نیب کو، FIA کو، اینٹی کرپشن اور تمام اداروں کو جو ہے اپوزیشن کے خلاف استعمال اس کا آج بھی جاری ہے۔ حاجی نمازی تو سارے ادھر بیٹھے تھے نہیں، اگر ان کا کوئی کیس نکلا ہے تو اس کی ایکسٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں، 3 ہفتے آگے کر دو۔ کہاں پہ قوم کو اکٹھا کیا ہے وزیر اعظم نے؟ ان کی منتقم مزاجی، ان کے بدلے کی ہوس، قوم کو اکٹھا رکھنے کا وقت ہے۔ بقا کی جنگ لڑ رہی ہے قوم اس وقت۔ اس سے پہلے میں حکومت کا موقف لوں، ذرا بلال بھٹو زرداری صاحب کی بات بھی سن لیں۔ آج قومی اسمبلی میں انہوں نے کیا کہا۔ اتنی زیادہ ضرورت تھا کہ ہمارا وزیر اعظم پورا ملک کو لیڈ کرتا، ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا، وزیر اعظم صرف PTI کا نہیں رہتا اور اس ملک کو وہ تحفظ دلاتے۔ اس وقت ہم جنگ میں ہیں، اب کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان جنگ میں ہو اور وزیر اعظم پاکستان کے ہے کہ صوبے سندھ خود لڑے، بلوچستان خود لڑے؟ کیا آپ ایسے کبھی سمجھ سکتے ہو کہ ہم جنگ میں ہو
اور ہم اپنے سپاہیوں کو, اپنے جوانوں کو کہے کہ جا آپ اس جنگ کے مقابلہ کریں, مگر ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے, ہم آپ کو بوٹس نہیں دیں گے, ہم آپ کو یونیفارم نہیں دیں گے. اگر ہمیں مدد چاہیے, اگر ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے, تو صرف اس لیے کہ ہمارے عوام کا جان اور صحت خطرہ میں ہے. اور do we really want to be the only country in the world? کیا معاشی مشکلات دوسرے ملک میں نہیں ہیں؟ بنگلہ دیش میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, نائجیریا میں نہیں ہے, افریقہ میں نہیں ہے, ایتھیوپیا میں نہیں ہے, افغانستان میں نہیں ہے, صرف پاکستان میں معاشی مشکلات ہیں. اگر وہ ممالک اپنا عوام کے صحت اور زندگی بچانے کے لیے وہ لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, معیشت کو بھی سنبھال سکتے ہیں, اپنے عوام کو ریلیف پہنچ سکتے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ پی ٹی آئی کی حکومت سندھ کرونا ریلیف آرڈیننس کو سائن تک نہیں کر رہی, تاکہ ہم اس لاک ڈاؤن کے دوران وہ غریب عوام جس کا ذکر ہمارا وزیر اعظم کرتا رہتا ہے, ان کو جب ہم ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو چاہے ہمارا ریلیف آرڈیننس ہو یا جو بھی ہمارا منصوبہ ہو, اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہوتا ہے. اس طریقے سے نہ ریاست چلتا ہے, نہ وفاق چلتا ہے, اور نہ ہی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں. صداقت علی باسی صاحب, کچھ پوائنٹس تو بڑے اہم ہیں جن کے اوپر بات کیے بغیر عوام کو ہم اندھیرے میں رکھیں گے, اور میں چاہوں گا آج آپ کے ساتھ کنسٹرکٹیو ڈائلاگ اور باقی پینلسٹ کے ساتھ بھی. اس بات میں بڑا وزن ہے کہ جب اموات بڑھ رہی ہیں, انفیکشن بڑھ رہے ہیں, تو ہم لاک ڈاؤن کیوں کھول رہے ہیں, جبکہ جب یہ اموات بہت کم تھیں, یہ انفیکشن بہت کم تھا, ہم نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی بتا دیجئے کہ بڑا وزن ہے بلاول بھٹو کی اس بات میں کہ پرائم منسٹر کا جو ایک طرح سے کندھے اچکا کے وہ یوں کہتے ہیں کہ جی میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جو کچھ کیا صوبوں نے کیا ہے. تو امریکہ کے اندر 50 سٹیٹس ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی 50 سٹیٹس ہمارے صوبوں سے زیادہ خود مختار ہیں. لیکن کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں کے وہ سٹیٹس کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیں؟ تو پرائم منسٹر کا اپنے پر ذمہ داری نہ لینا, اپنی پالیسی کو لاک ڈاؤن کی پالیسی صوبوں سے ڈفر قرار دینا, کیا یہ میجر لیڈرشپ کرائسس نہیں ہے کہ if a leader is failed to take the responsibility تو ان کو ہم کس طرح کا لیڈر مانیں گے؟ اور تیسری بات, آبویسلی آپ نے لاک ڈاؤن کھول دیا بغیر کچھ کیے ہوئے, اور آپ مثالیں دے رہے ہیں دنیا جہان, آپ کہہ رہے ہیں دنیا جہان میں تو مسئلہ یہ نہیں ہے. دنیا جہان میں تو آپ سے بڑی اکانومی تھی, ہماری جو 2 سال کی اکانومی ہے وہ تو اکانومی کی سٹینڈ ہی نہیں کرتی. صداقت صاحب, جو دنیا جہان کی اکانومی تباہ ہوئی ہے, دنیا کی گریٹسٹ اکانومی ڈوم کر کے, اس کے باوجود ان کے لیے وہاں کے سٹیزنز کی انسانی جان کی قیمت اتنی زیادہ ہے, انہوں نے لوگوں تک پہنچایا سامان, انہوں نے لوگوں تک سیلریاں پہنچائیں, جو کام آپ لوگوں نے بادی نظر میں نہیں کیا. تو اس لیے آپ کے لیے انسانی جان کو بچانے کے لیے آپ نے سوچا کہ معیشت سے نہ وہ مریں, اس طرح بچ جائے. حالانکہ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں, آپ کی تو معیشت پہلی تباہ حال تھی. جی صداقت صاحب, ان 3 پوائنٹس پہ آپ کا جواب چاہیے. جی کامران صاحب, بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جی اس حکومت نے عوام تک کوئی ریلیف کا ایک پائی پیسہ نہیں بھجوایا. تو میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ ابھی تک 75 لاکھ خاندانوں کو 92 ارب روپیہ بغیر کسی صوبے کی تفریق کے, بغیر کسی پارٹی کی تفریق کے, اور ماضی کا برعکس بغیر کسی فوٹو کے اور بغیر کسی MNA MP کے لوگوں تک پہنچ چکا ہے, اور لوگ مشکور ہیں اور دنیا تعریف کر رہی ہے. تو آپ اس کو اکنالج کریں. جی ٹھیک ہے, بے نظیر انکم سکیم تو نہیں نا یہ کہ جی لاک ڈاؤن, جی بے نظیر انکم سکیم نہیں ہے. بے نظیر انکم سکیم کا ڈیٹا یوز ہوا ہے صرف 44 لاکھ. تو بھائی صاحب اس وقت 75 لاکھ لوگوں کو مل چکا ہے. اس میں 8171 کا بھی ڈیٹا شامل ہے. اور اس کے بعد اب 3rd فیز ہے بھائی صاحب, وہ 3rd فیز ہوا ہے جو لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جو ڈیٹا دیا ہے. تو پیپلز پارٹی جو یا مس لیڈ کر رہی ہے, آپ اس کو انڈورس نہ کریں. میں انڈورس نہیں کر رہا, میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے انڈورس نہیں کیا, میں سوال کیا. جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ 44 لاکھ کا ڈیٹا وہ ہے, اور اس وقت 30 لاکھ صداقت بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ اتنی کامیابی سے یہ کچھ کر رہے ہیں, اور مجھے اس میں آپ کو میں طنز نہیں کر رہا, اللہ کرے آپ آگے تک جائیں, کامیابی تک, ہر خاندان تک پہنچائیں, تو پھر آپ لاک ڈاؤن کو کیوں کھول رہے ہیں جبکہ اموات بڑھ رہی ہیں, اور تب لاک ڈاؤن سخت تھا جب اموات کم تھی؟ یہ 2 الگ سوال ہیں, یہ اس کے ساتھ ملا کے جواب دینا. سوال میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 75 ارب روپے ہم نے دینا جو دیہڑی دار مزدور جو ہوئے ہیں بے روزگار, اور بغیر کسی صوبے کی تفریق تقسیم کر دینا ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ لاک ڈاؤن کیوں کھول رہے ہیں. میرے بھائی یہ ٹرینڈ ایسے ہی ہوتا ہے, یہاں بڑی ساری کنفیوژن ہے کہ جی لوکل ٹرانسمیشن بڑھ رہی ہے, پہلے نہیں تھی. جب بھائی آپ کے بارڈر بند ہوں گے تو جو کیسز آئے تھے, لوکل ٹرانسمیشن ہی ہوتی ہے پوری دنیا میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لوکل ٹرانسمیشن ہی ہے, سوال یہ نہیں ہے, اور دنیا نے یہ سوال نہیں ہے, سوال میں آ رہا ہوں, مجھے سوال میں نے سنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر جب اموات کم تھی, میں نے سوال سنا ہے کہ مجھے موقع دیں گے تو اس کو ایڈریس کریں نا, آپ تو ادھر جا رہے ہیں نا. جی ہمیشہ شروع میں, جی نہ ادھر تو نہیں جا رہا, آپ کو لگ رہا ہے. شروع میں اموات ہمیشہ کم ہوتی ہیں, لیکن وہ جب لاک ڈاؤن کیا تھا
تو تاکہ آپ کا ملک کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ اس کو پہلے سے تیار ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو آہستہ آہستہ یعنی ایک مختلف اب تو ہیلتھ سیکٹر رو رہا ہے کہ پریشر بڑھ گیا ہمارے اوپر تو آپ لوگ کھول رہے ہیں تو کیا یہ کوئی نہیں ہیلتھ سیکٹر کوئی نہیں رو رہا ہیلتھ سیکٹر کوئی نہیں رو رہا. دنیا میں سب سے لویسٹ اگر اموات کا ریشو ہے تو وہ پاکستان میں ہے جہاں کے